بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرم بھائی، جو خواب ہے، جو اسلام میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں یہ خواب ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، وہاں پر ایک خواب بھی نعمت ہے جو انسان کو عطا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر بشارتیں۔ عرض کی گئی بشارتیں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب جو کسی آدمی کے لیے دیکھا جائے یا وہ خود دیکھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ اب نبوت نہیں ہے، میرے بعد اب نبوت نہیں ہے، لیکن بشارتیں دی جائیں گی۔ اس میں پھر خواب کی بہت ساری قسمیں ہیں کہ کب کون سا خواب دیکھا جائے تو وہ جلد اس کی تعبیر واضح ہوتی ہے، کس ٹائم میں کون سا خواب دیکھا جائے تو وہ جو ہوتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور کس حالت میں کون سا خواب دیکھا جائے تو وہ لا یعنی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ بیان کروں گا۔ پہلے میں تھوڑا سا کوڈ کر دوں، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں ایک پوڈ کاسٹ کی صورت میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے، خواب کے حوالے سے مکمل تفصیل لگا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں، جیسے قرآن پاک کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا تھا، یہ سورہ یوسف کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ آپ نے اپنے والد صاحب سے عرض کی کہ اے میرے والد صاحب، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر والد صاحب نے آپ کو ایک تعبیر بتائی اور بتانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ تعبیر کسی کو نہ بتانا۔ اچھا، اس میں ایک حکمت بھی ہمیں بتا دی گئی کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو بھی ہم نے بیان نہیں کرنے، اور پھر بیان کس سے کرنے ہیں، کس شخص سے ہم اپنی خواب کی تعبیر پوچھیں اور کتنے دنوں کے بعد پوچھیں، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے۔ ابھی میں آپ کو ایک عجیب و غریب خواب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اس کو خواب میں بشارت عطا فرماتا ہے۔ تو ایک بڑا ہی پیارا خواب، بڑا عجیب و غریب خواب ہے، اس میں حکمت کے بڑے مدنی پھول ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا اور یہ ویڈیو مکمل سنیے گا، اس کو سکپ نہ کیجیے گا۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، وہ خواب دیکھتا ہے کہ کسی ویرانے علاقے کے اندر وہ کھڑا ہے، بیابان ہے، کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو ابھی وہ اسی پریشانی کی عالم میں ہے کہ میں کہاں پر آیا ہوا ہوں اور کہاں کھڑا ہوں۔ تو یکدم وہ کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے سے ایک شیر آتا ہے جو اس کی طرف لپکتا ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ شیر سے ڈر کر بھاگتا ہے، اور بھاگتے بھاگتے یکدم کیا دیکھتا ہے کہ اس کے رستے کے اندر ایک بہت بڑا گڑھا ہے۔ اب وہ اور زیادہ پریشان ہوا کہ پیچھے شیر لگا ہوا ہے اور آگے گڑھا ہے۔ اس نے سوچا چلو گڑھے کے اندر میں چھلانگ لگاتا ہوں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا، اس نے گڑھے کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ منہ کھولے اس کے اندر موجود تھا۔ اب وہ اور زیادہ پریشان ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ ساتھ ہی اس کی نظر پڑی تو ایک درخت تھا، تو اس نے اس درخت کے اوپر چڑھا اور چھلانگ لگائی اور اس کے اوپر ایک شاخ کو پکڑ کے وہ لٹک گیا کہ چلیں شیر سے ہم میری جان چھوٹے گی۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جس شاخ کو وہ پکڑ کر لٹکا ہوا ہے، اسی شاخ کو سفید رنگ کا اور سیاہ رنگ کا جو چوہا ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ اب وہ پریشان ہوا کہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس کے بعد یہ شاخ ٹوٹ جائے گی اور شیر مجھے کھا جائے گا۔ ابھی وہ اسی کشمکش کے اندر مبتلا تھا کہ اس کی نظر پاس میں ایک شہد کے چھتے کے اوپر پڑتی ہے، جہاں سے بڑا میٹھا قسم کا شہد رس رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی ساری چیزیں بھول کر اس شہد کے مٹھاس کے اندر، اس کے ذائقے کے اندر اتنا مگن ہوتا ہے، وہ شہد کھانے کے اندر اس قدر مگن ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ نیچے شیر ہے، آگے گڑھا ہے، گڑھے کے اندر سانپ ہے، اور جو میری شاخ ہے یہ سیاہ اور سفید رنگ کے چوہے کاٹ رہے ہیں، وہ بھول جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ یکدم تڑاک سے وہ شاخ جو ہے وہ ٹوٹتی ہے اور وہ زمین کے اوپر گرتا ہے۔ شیر اس کے اوپر لپکتا ہے اور اسے بھنبھوڑنا اور کھانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ شیر جو ہے اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ تو گڑھے کے اندر جو سانپ ہوتا ہے وہ اس کو نوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی کشمکش کی حالت میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بندہ بڑا گھبرایا ہوا، پسینے سے شرابور کہ یہ میں نے کون سا خواب دیکھا ہے اور اس کے اندر کون سی چیز جو ہے جو مجھے سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے وہ معلوم کرتا ہے، کسی نیک شخص کے پاس، کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور جا کر اپنی تعبیر معلوم کرتا ہے کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے تجھے
دنیا اور آخرت کے بارے میں تجھے سمجھایا ہے، تجھے بتایا ہے، اور یہ دنیا کی رنگینیوں کے بارے میں اور جو ہمارے ساتھ معاملات ہونے ہیں تمہیں خواب کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ تو اپنی آخرت کی تیاری کر۔ اس نے کہا اچھا حضور یہ بتائیں کہ وہ بیابان جگہ وہ کون سی تھی؟ فرمایا وہ یہ دنیا ہے جہاں پر ہم آتے ہیں۔ اور فرمایا حضور وہ شیر کیا تھا؟ فرمایا وہ تیری موت ہے جو ہر وقت تیرا پیچھا کر رہی ہے اور تو موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن موت تجھے آ کر رہے گی۔ پھر کہا کہ وہ گڑھا کیا تھا؟ فرمایا وہ تیرا مستقبل ہے، جس مستقبل کے لیے ہم شب و روز کوشاں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو وہ تیرا مستقبل تیری قبر تھی جس میں تو نے جانا ہے۔ کہا اچھا حضور پھر وہ جو سانپ تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ تیرے برے اعمال ہیں جو تو دنیا میں کرتا ہے۔ اچھا حضور پھر وہ درخت کیا ہے؟ کہا وہ درخت جو ہے وہ تیری زندگی ہے، اور وہ جو شاخ جس کو پکڑ کے تو وہاں پر کھڑا ہوا تھا وہ تیری سانسیں ہیں۔ پھر فرمایا اچھا وہ جو سیاہ اور سفید چوہے یہ کیا تھے؟ دن اور رات ہیں، یہ تیرے جو تو گزار رہا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو یہ جو صبح اور شام ہوتی ہے، جو دن گزرتے ہیں رات آتی ہے، یہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں راتیں گزرتی جاتی ہیں تیری زندگی کی سانسیں کم ہوتی جاتی ہیں، تیری زندگی جو ہے یہ موت کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اچھا وہ جو شہد والا چھتا تھا یہ کیا ہے؟ کہا اصل میں یہ زندگی کی، یہ دنیا کی رعنائیاں ہیں، رنگینیاں ہیں، یہ مال و دولت ہے، یہ دنیا کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کے اندر انسان مگن ہو کر یہ بھول جاتا ہے کہ میرے پیچھے میری موت لگی ہوئی ہے، میرا مستقبل آگے میری قبر ہے، اور یہ جو صبح و شام گزر رہے ہیں یہ میری زندگی کی ڈالی کو کاٹ رہے ہیں، میری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اس قدر مگن ہوتا ہے دنیا کی مٹھاس اور رعنائیاں کے اندر کہ یکدم اس کی موت آتی ہے اور جو فرشتہ ہے اس کو اٹھا کر اس کی قبر میں پھینک دیتا ہے، تو پھر وہ جو اس کے برے اعمال اور وہ جو قبر ہوتی ہے اور پھر وہ ہوتا ہے۔ تو تمہیں اس خواب کے اندر یہ سمجھایا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ تیرے پیچھے تیری موت لگی ہوئی ہے اور آگے تیری قبر ہے، تو تو نے اپنی آخرت کے بارے میں اصلاح کرنی ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور کسی جگہ پر ارشاد فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے زندگی اور موت ایسی دے دی ہے؟ نہیں، بلکہ تمہارا حساب لیا جائے گا۔ اور کہیں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو زندگی اور موت ہے تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کون زیادہ اللہ کا فرما بردار ہے، کون تم میں بہتر کام کرتا ہے۔ تو اس خواب کو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس خواب کو یاد رکھیں، اپنی موت کا تصور باندھے رکھیں کہ کسی وقت بھی ہمیں موت کا فرشتہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور ہمیں قبر میں جانا پڑے گا، اور ہمیں ہر روز یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کون سے اعمال کر رہا ہوں، کہ اگر آج ہی میری موت واقع ہوتی ہے تو وہ کون سے اعمال ہیں جو میں قبر میں لے کے جاؤں گا۔ کیا میرے اعمال جو نیکیاں ہیں وہ زیادہ ہیں یا برے اعمال زیادہ ہیں؟ اگر نیکیاں ہیں تو میری قبر میرے لیے منور کر دی جائے گی، روشن کر دی جائے گی، اور جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیا جائے گا۔ اور اگر میرے پاس بدیاں ہیں، برائیاں ہیں، برے اعمال ہیں، تو پھر مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہی قبر کے اندر میں پہنچ گیا تو وہ میرے کون سے اعمال ہیں اور کس شکل میں مجھے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔